السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج میں آپ کو وضو کے بعد کی 3 خوبصورت مسنون دعائیں سکھاؤں گی۔ ناظرین و سامعین، عموماً آپ میں سے اکثریت جو ہے جو وضو کے بعد کی ایک دعا جو ہے وہ پڑھتی ہے اور اکثریت اسی کو جانتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کی اور بھی مسنون دعائیں ثابت ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ تو ہمیں ساری دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ باقی جو دعائیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج میں آپ کو ان کی فضیلت بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کی فضیلت جان کے اتنے ایکسائٹڈ ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے یہ دعا تو اب ہم نے ضرور ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جو تیسری دعا میں آپ کو سکھاؤں گی وہ بہت پیاری ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو آج تینوں دعاؤں کو تجوید کے ساتھ بھی سکھاؤں گی، ان کا ترجمہ بھی سکھاؤں گی اور ان کی فضیلت بھی بیان کروں گی۔ چلیے آئیے پڑھتے ہیں پہلی دعا جو کہ آپ عموماً پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اگر ٹھیک پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ٹھیک نہیں پڑھتے تو آپ نے آج ہی اس کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد، یہ لفظ ہے اشہد، کچھ لوگ اس کو اشہدو بولتے ہیں، ہاں نہیں پڑھتے، تو بہت بڑی مسٹیک ہے یہ، اس کو دھیان سے اس کو پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ، جو بیچ میں نون ساکن آ رہا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساکن ورڈ کے بعد اگلا ورڈ جس پہ تشدید ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے تو بیچ میں جو ساکن ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ پڑھیں گے اللہ الہ الا اللہ۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ الا اللہ وحدہ، ہا کو الگ کے درمیان سے نکالنا ہے، اس کو وحدہ نہیں کہیں گے بلکہ وحدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، یہ شریک لفظ الگ ہے، لہ الگ ہے۔ کچھ لوگ اس کو لا شریک کالا بنا دیتے، کالا کالا لفظ بولتے ہیں۔ لا شریک لہ الگ ہے ایسے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے وضو کا مکمل کرے پھر یہ کلمات کہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، بہت پیاری۔ ایک اور دعا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ بخش دے میرے گناہ اور فراغ کر دے میرے لیے میرا گھر اور برکت دے میرے رزق میں۔
मतलब इसमें आप अपने गुनाह की बख्शिश भी करवा सकते हैं, अल्लाह पाक से अपना बड़ा घर भी मांग सकते हैं और अपने रिस्क में बरकत भी डलवा सकते हैं अगर वुज़ू के बाद हम ये दुआ पढ़ेंगे। इसकी फजीलत क्या है? अबू मूसा अशरी से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुज़ू का पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे। अच्छा, तीसरी दुआ जो है वो बहुत खूबसूरत है, आपने उसका भी खुसूसी एहतमाम करना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक। फिर सुने, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक। पाक है तू ए अल्लाह, अपनी तारीफ समेत मैं गवाही देती हूँ ये कि नहीं है कोई मबूद सिवाय तेरे। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे ए अल्लाह और रुजू करती हूँ तेरी तरफ। इसकी फजीलत क्या है? इतनी ज़्यादा फजीलत है। देखें, सैयदना अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया फिर ये दुआ पढ़ी तो उसको सफ़ेद कागज़ के तख्ते पर लिख दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है, वो क़यामत तक नहीं खुलेगी। अब खुद सोचें कि इस दुआ को इसी तरह एक सफ़ेद कागज़ पे लिख दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है, वो क़यामत तक नहीं खुलेगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला खुद खोल के उसका अजर देंगे। इससे क्या ज़ाहिर हुआ? जैसे अल्लाह पाक ने हर चीज़ का अजर बता दिया, लेकिन रोज़ों का जो अजर है वो अल्लाह ताला ने कहा है मैं खुद दूंगा। अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं कि उसका अजर कितना है। और अल्लाह ताला की कितनी शान है, अल्लाह ताला कितनी अजमत वाले हैं। जब अल्लाह ताला अपनी मर्जी से कोई अजर देंगे तो वो कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी तो सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो इससे इस दुआ की फजीलत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक ने इसका अजर खुद ही देना है। हम तो थोड़ी चीज मांगते हैं ना, अल्लाह पाक तो इतना ज्यादा देने वाले, हम तो इतना मांग भी नहीं सकते जितना अल्लाह ताला दे सकते हैं। तो इसलिए इस दुआ को याद कर लें और इसको याद से वुजू के बाद जरूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अजर से नवाजेंगे। अल्लाह पाक इज्जतों बरकतों से नवाजे और आपके सारे मसाइल हल फरमा दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।